أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. یہ سورہ منافقون کی ابتدائی آیات ہیں. یہ سورہ منافقون کے نام سے مشہور ہے اور یہ ان صورتوں میں سے ایک ہے جن کے صرف ایک ہی نام ہے. لہذا سورہ منافقون یہ صرف اسی صورت کے نام سے مشہور و معروف ہے. یہ صورت مدنی ہے بالاتفاق، اور اس صورت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے منافقین کی رشا دوانیوں، ان کی سازشوں، ان کے کذب، جھوٹ، ان کی منافقت، اور اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں ان کے لیے جو مذمت ہے اور ان کے لیے جو وعید ہے اس کا بیان ہے، اور ساتھ ہی میں اس کے مقابلے میں ایمان والوں کو بشارت ہے اور انہیں غفلت اور ذکر الہی سے غفلت سے خبردار کیا ہے کہ منافقین کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ڈانٹا ہے، پھٹکارا ہے اور ان کی مذمت بیان فرمائی ہے. ساتھ ہی اہل ایمان کو بھی خبردار کیا ہے کہ وہ ذکر الہی سے غافل نہ ہوں. تو یہ نہ سمجھے کہ یہ منافقین کے لیے ہے، تو ہم تو منافق ہے نہیں، لہٰذا ہمیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ منافقون کے اندر بھی اللہ نے آخر میں اہل ایمان کو خبردار کیا ہے اور انہیں اس بات سے آگاہ کیا ہے کہ وہ ذکر الہی سے غافل نہ ہو، موت سے غافل نہ ہو، کیونکہ موت کا وقت مقرر ہے. وَلَن يَأْخِرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. اس صورت کا موضوع کیا ہے؟ جیسا کہ میں نے بتایا، امام فیروز آبادی بہت مشہور ہے، لغوی بھی ہیں اور مفسر بھی ہیں. وہ فرماتے ہیں معظم مقصود صورت تقریع المنافقین و تبکیتہم و بیان ذلہم و کذبہم و ذکر تشریف المؤمنین و تبجیلہم و بیان عزہم و شرفہم. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر منافقین کی مذمت، ان کی منافقت اور ان کے جھوٹ کو بیان کیا ہے، اور اس کے مقابلے میں اہل ایمان کی عزت و شرف کو بیان فرمایا ہے، اور انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر کو بھلانے سے روکا ہے، غفلت سے روکا ہے، اور اس بات کی خبر دی ہے کہ کافر اور منافق یہ موت کے وقت کیا ہوں گے؟ نادم ہوں گے. اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وقت مقررہ ہم انسانوں کو دیا ہے، جو مہلت دی ہے، جو وقت موعود ہے، اس کے بعد کسی کے لیے ایک لمحے کی مہلت نہیں ہے. یہ سورہ منافقون، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر بنیادی طور پہ اہل نفاق کا ذکر فرمایا ہے، لہذا منافقین یہ کون ہیں یا ان کی کتنی قسمیں ہیں، نفاق کسے کہتے ہیں، ان تمام چیز کو سمجھنے سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ منافقین موٹے موٹے الفاظ میں سمجھ لیں کہ منافق ان کو کہتے ہیں جو ظاہری طور پہ اسلام کا اظہار کرتا ہو لیکن دل میں اس کے برخلاف عقیدہ رکھتا ہو، جو مسلمانوں میں شامل ہونے کے لیے اسلام کے ظاہری شعائر پر عمل کرتا ہو لیکن دل سے وہ اس پر یقین نہ رکھتا ہو اور اس کا عقیدہ اس کے برعکس ہو. اصل میں یہ منافق نفاق سے ہے اور نفاق نفق سے ہے. نفق کے معنی ہوتے ہیں وہ بل جس کے دو راستے ہوں، اور اسی سے نافقہ یا جو ہے یربوع کہ وہ ایک بل سے داخل ہوا اور دوسرے سے کیا ہے نکل گیا. اسی سے منافق ہے جو مسلمانوں کے سامنے اسلام میں تو داخل ہوتا ہے لیکن کافروں کے سامنے اس سے کیا ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے. اور نفق آج بھی لوگ نفق سرنگ کو بولتے ہیں. سرنگ جو ٹنل ہے جسے ایک راستے سے آپ جاتے ہیں دوسرے راستے سے نکل جاتے ہیں.
تو یہ منافقین اور نفاق اور منافقت کی بات ہوئی. یہ جو منافقین ہیں جو اسلام کے ظاہری شعائر پر بظاہر عمل کرنے والے، یہ کب مسلم سماج اور معاشرے میں داخل ہوئے یا مسلمانوں کو سب سے پہلے کب ان کا سامنا کرنا پڑا؟ اختصار کے ساتھ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعثت کے بعد 13 سال مکے میں رہے، کیونکہ وہاں مسلمان کمزور تھے اور کفر اور کفر یہ غالب تھا، اس لیے وہاں یا تو کافر تھے یا مسلمان تھے، کسی کو نفاق کی ضرورت ہی نہیں تھی. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد آئے مدینہ، تو وہاں بھی شروع میں منافقین نہیں تھے. یہود تو تھے، منافقین نہیں تھے، کیونکہ مسلمان کمزور تھے، باہر سے آئے ہوئے تھے. باہر سے آئے ہوئے لوگوں کی ابتدا میں کوئی بہت زیادہ حیثیت ہوتی نہیں ہے. 2 سال کے بعد جب غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ عطا کیا، اور بڑے بڑے مشرکین عرب کے جو سردار تھے ان میں کچھ بڑے بڑے مارے گئے، جس میں ابو جہل ہے. تو اس کے بعد جو لوگ مسلم معاشرے میں مدینے میں برملا مسلمانوں کی مخالفت کرتے تھے یا وہ کفر پر تھے، شرک پر تھے، انہیں خوف محسوس ہوا اور انہیں لگا کہ اپنے ذاتی مفاد کو یہ قائم رکھنے کے لیے یا حاصل کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ اکثریت کی جماعت میں شامل ہو لیا جائے. تو وہ ظاہری طور پہ شامل ہو گئے، لیکن ان کے دل میں اس کے برعکس تھا، وہ منافق. یہاں سے نفاق شروع ہوا. اس کے بعد اب نفاق بڑھتا ہی گیا. ویسے منافقین بہت سے تھے، لیکن ان میں کچھ بڑے نامور منافق تھے، اور ان میں بھی جو سردار تھا وہ عبداللہ ابن ابی. یہ منافقین ظاہری طور پہ چونکہ مسلمانوں کے ساتھ تھے اس لیے یہ پکڑ میں نہیں آتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر شروع میں جو ہے پردہ رکھا. اور چونکہ مسلمان بھی اس بات کے مکلف ہے کہ جو لوگ ہیں ان کے ساتھ تعامل ظاہری اعتبار سے کیا جائے، ان کے دل میں کیا ہے یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اس لیے اگر وہ اللہ کی وحدانیت، رسول کی رسالت گواہی دیتے ہیں تو وہ کیا ہے، مسلمان ہیں، اور دیگر جو اسباب ردت ہیں ان سے دور رہتے ہیں تو وہ مسلمان ہی ہیں. لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں کہ برتن سے وہی چھلکتا ہے جو اس کے اندر ہو. اگر انسان کے دل میں کفر و شرک ہو تو کبھی نہ کبھی ظاہر ہو ہی جاتا ہے، اور کئی مرتبہ ظاہر ہوتا ہے، زبان سے، حرکات و سکنات سے، اور اس کی خوشی اور غم کے موقع پر ظاہر ہونے والے تاثرات سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ وہ کیا ہے، وہ ہمارے ساتھ ہیں، عام معاشرے کے ساتھ ہے یا نہیں. آج بھی ہے ایسے لوگ. غزوہ خندق میں، بلکہ غزوہ بدر میں بھی کچھ لوگ یہ کہنے لگے تھے کہ یہ جو مٹھی بھر لوگ ہیں یہ باہر سے آئے، ان کو لگتا ہے کچھ زیادہ ہی اپنے آپ کے تعلق سے دھوکہ ہو گیا ہے، یہ خوش فہمی میں مبتلا ہے. پھر غزوہ احد کا واقعہ پیش آیا، وہاں پہ مسلمانوں کو جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا، تو یہاں سے وہ اور کھل کے آ گیا. اور اسی موقع پر عبداللہ بن ابی 1/3 اپنی جماعت جو در حقیقت زیادہ تر منافقین کی جماعت پر مشتمل تھی، انہیں لے کر واپس آ گیا اور مسلمانوں کو بے سہارا چھوڑا اور مختلف باتیں کرنے لگے. پھر غزوہ خندق میں تو اور زیادہ ان کا نفاق جو ہے نا ظاہر ہوا، اور مسلمانوں کو نہ یہ کہ انہوں نے بیار و مددگار چھوڑا، بلکہ کافروں کے ساتھ ساٹھ گانٹھ کیا اور یہودیوں کے ساتھ مل کر کے مسلمانوں کو سبق سکھانے کے لیے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا. پھر صلح حدیبیہ کے موقع سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصالحت کر لی مشرکین مکہ سے، تو ان کو بڑی تکلیف ہوئی، لیکن یہ چپ نہیں رہے. کہنے لگے کہ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ مشرکین مکہ سے جو ہے مکہ کے لوگوں سے انہوں نے مصالحت کر لی ہے تو اب دنیا میں ان کا کوئی مخالف نہیں ہے؟ ابھی بھی روم باقی ہے، ابھی بھی ایران باقی ہے، کسرا باقی ہے، قیصر باقی ہے. پھر اس کے بعد جو دیگر غزوات ہوئے ان تمام میں یہ کیسے نہ کیسے ظاہر ہوا. خاص طور سے غزوہ
तबूक के मौके पर ये बहुत ज्यादा नुमाया हो गया, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें से हर शख्स को हुक्म दिया था कि वो तैयारी करें, शरीक हो। और जो 3 साहबा पीछे रह गए थे ईमान वाले किसी वजह से, तो खुद उनकी जो हदीस है उसके अंदर ये बयान है कि जब मैं देखता था तो मुझे सिर्फ मुनाफिकीन के चेहरे नजर आते थे। तो मुसलमान भी उनकी हरकत और सकनात से जान चुके थे कौन है मुनाफिक। और आज भी मुस्लिम मुआशरे में आप देखें, कुछ जो लोग हैं सोशल मीडिया पे या टेलीविजन पे या दीगर ज़राए से वो नमदार होते रहते हैं। आप देख लें कि उनकी खुशी मुस्लिम मुखालिफ ताकतों के साथ है, और उन्हें तकलीफ तब होती है जब मुसलमानों को कोई गलबा हासिल हो, या किसी भी जिंदगी किसी भी हिस्से में वक्ती तौर पे अगर मुसलमानों को इज्तिमाई तौर पे कोई खुशी हासिल हो तो उनको तकलीफ होती है, उसमें वो कीड़े निकालते हैं। तो बरकस ये मुनाफिकीन हैं जिनका जिक्र अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसके अंदर किया है। ये जो मुनाफिकीन थे ये बहुत सारे थे, लेकिन कुछ नुमायां थे जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आखिर में क्या किया था, जाहिर किया था, और अपने नबी को जो है वो उनकी इत्तला दे दी। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो साहिब असरार रसूलुल्लाह हज़रत हुज़ैफा बिन यमान ने को बता दिया था। तकरीबन 14 या 15 लोगों के नाम बता दिए थे। बाद हदीसों में 14 हैं और बाद में क्या है 15 हैं, उनके नाम तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि यही इतने मुनाफिक थे, मुनाफिक इनके अलावत हैं, लेकिन कुछ के नाम अल्लाह ताला ने जो है नबी को बताया, और नबी ने एक सहाबी को बता दिया ताकि ये ज्यादा जाहिर ना हो। ये जो सूरत है ये सूरह मुनाफिकून, इसकी शान नुज़ूल के ताल्लुक से जो रिवायात है सही बुखारी और तिरमिज़ी वगैरह में कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ग़ज़वा मुरैसी या मुस्तलिक़ के लिए गए तो दरमियान में एक चश्मा था, उस चश्मे पे 2 लोगों में इख्तिलाफ हो गया। एक हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जो गुलाम थे, और दूसरा एक अंसारी कबीले से निस्बत रखता था, उन दोनों के दरमियान इख्तिलाफ हो गया, झगड़ा हुआ। उस मुहाजिर के गुलाम ने एक थप्पड़ रसीद किया उसे, तो जो मुनाफिकीन थे उनको मौका मिला, कहा कि ये इनकी जुर्रत कि हमारे घर में आके हमें मारे। फिर उन्होंने मुहाजिर को पुकारा और उसने अंसार को पुकारा, करीब था कि वो गुत्थम गुत्था हो जाए और एक दूसरे के दरमियान जो है ना तलवार चल पड़े। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला हुई, फौरन आए और आपने कहा दाऊहा फइन्ना मुंतिरा, कि ये जो असबियत छोड़ दो, ये बदबूदार चीज़ है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हिकमत से उस इख्तिलाफ का तस्फिया किया, और इस बीच मुनाफिकीन ने जो कुछ कहा, सही रिवायत में ये है, एक अरबी मसल है, सब मिन कल्बक याकुलुक, अगर आप अपने कुत्ते को ज्यादा खिलाएंगे तो एक दिन वो आप ही को काट खाएगा। तो नऊज़ बिल्लाह उस खबीस मुनाफिक ने कहा कि सब मिन कल्बक याकुलुक, ये मोहम्मद और उनके साथियों को जो तुम पाल रहे हो ना और उसके ऊपर लुटा रहे हो, ये उसका नतीजा है। आज के बाद जो है तुम क्या करो, एक पैसा इन्हें नहीं दो, ये खुद जो है फख्र और इफलास की वजह से यहाँ से छोड़ के भाग जाएंगे। फिर कहा लयुखरिजन्नल अअज़्ज़ु मिनल अज़ल, मदीना पहुंचने के बाद जो है ना इन जलीलों को हम निकालते हैं लियाज़ु बिल्लाह। एक सहाबी है हजरत ज़ैद बिन अरक़म, बहुत अभी नौखेज थे, उन्होंने सुना कि इस तरह की बात कर रहा है, बच्चा समझ करके उसने उससे पर्दा नहीं किया अब्दुल्लाह बिन उबई ने, तो कहा कि जलील तुम हो, जलील तुम हो, अपनी कौम में जलील हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजीज हैं, अल्लाह ने उन्हें इज्जत दी है। जब गुस्से में उन्होंने कहा, गर्चे अभी नौखेज थे, तो वो भाप गया, उसने कहा नहीं मैं तो मजाक कर रहा था। बल्कि उन्होंने आकर के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तला दी, आपने उनको बुलवाया, पूछा, वो कसम खा गए। मुनाफिक को कसम खाने में तो देर नहीं लगती, उसने कसम खा ली, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात मान ली। हजरत ज़ैद बिन अरक़म को अंदर से तकलीफ हुई, कबीला खातिर हुए, खुद उनकी कौम के लोगों ने डांटा कि तुम जो है लोगों में लड़ाई लगवाना चाहते हो, झगड़ा लगाना चाहते हो। लेकिन बाद में अल्लाह ताला ने ये सूरत उतार करके मुनाफिकीन का पर्दा क्या कर दिया, फाश कर दिया।
یہ جو نفاق ہے، یہ پہلے ایک آیت دیکھیں، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ، کہ جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں نشہد، ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ منافقین کی بات ہوئی. یا آپ کے حضور تشریف جو ہے کے پاس آتے ہیں اور آ کر کے قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، ہم مانتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. واللہ یعلم انک لرسول، اللہ خوب جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جو منافقین ہیں یہ کیا ہیں، جھوٹے ہیں. کس چیز میں جھوٹے ہیں؟ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، کہ دل سے نہیں مانتے، صرف زبان سے کہتے ہیں. یہ اپنے قول میں جھوٹے ہیں، اپنے فعل میں جھوٹے ہیں، اور اپنے ایمان میں کیا ہے، یہ جھوٹے ہیں. اتخذوا ایمانہم جنہ فصدوا عن سبیل اللہ. اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ امام شنقیطی کہتے ہیں کہ انہوں نے بظاہر اچھی بات کہی. کیا کہا انہوں نے؟ منافقین نے کہا کہ ہم مانتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ اب اللہ کے رسول ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈانٹ پلائی اور نبی کو کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. سب سے پہلے تو اللہ گواہ ہے، اور اللہ ساتھ ساتھ یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ یہ کیا ہے، اپنے جھوٹے ہیں. کیوں؟ حالانکہ انہوں نے ظاہری طور پر اچھی بات کی تھی، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں فرمایا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو کچھ وہ زبان سے کہہ رہے تھے وہ ان کے دل میں نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں عمل کا اعتبار کس سے ہوتا ہے؟ نیت. انما الاعمال بالنیات. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے قول اور فعل کی تضاد کو، ان کے منافقت کو ظاہر فرمایا. اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما كانوا يعملون. پہلے صرف ترجمہ دیکھ لے کہ وہ یمین کی جمع ایمان، وہ اپنی قسموں کو کیا بناتے ہیں؟ ڈھال بناتے ہیں. جنہ ڈھال. فصدوا عن سبیل اللہ، اور پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. یعنی اپنی قسموں کو ڈھال بناتے ہیں اپنے نفاق کو چھپانے کے لیے، اور مسلمانوں سے اپنے جان و مال کو بچانے کے لیے، مسلمانوں کی تلوار سے بچنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی قسموں کو ڈھال بناتے ہیں، اور دیگر اپنے باطل عزائم کی تکمیل کے لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی قسموں کو ڈھال بناتے ہیں. جب جب جو ہے ایسا موقع آتا ہے کہ ظاہر ہوتا ہے کچھ ان کی حرکت سے، فوراً آ کے قسمیں کھا کے یقین دلا دیتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، نہ میرا ایسا ارادہ تھا، نہ ویسا ارادہ تھا. اور فصدوا عن سبیل اللہ، اور قسمیں کھاتے ہیں، اور جب ان کو مان لیا جاتا ہے تو اللہ کے راستے سے روکتے بھی. ان منافقین کی وجہ سے بہت سے لوگ اسلام میں داخل نہیں ہوئے، یا داخل ہوئے بھی تو بہت تاخیر سے ہوئے. ان منافقین کی وجہ سے بہت سے مسلمان جو جان و مال سب کچھ لٹانا چاہتے تھے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتے تھے، ان منافقین کے نفاق کی وجہ سے اور ان کو الٹا سیدھا سمجھانے کی وجہ سے انہوں نے بروقت جو ہے وہ قربانی پیش نہیں کی. تو اسی لیے کہا فصدوا عن سبیل اللہ، اور وہ اللہ کی راہ سے کیا ہے؟ روکتے ہیں. خود بھی رکتے ہیں، دوسروں کو بھی روکتے ہیں. انہم ساء ما كانوا يعملون، یہ بدترین ہیں وہ جو وہ کر رہے ہیں. ظاہر ہے یہ جو جھوٹ بولنا، نفاق کرنا، جھوٹی قسمیں کھانا، اللہ کے دین سے جو ہے خود رکنا، دوسروں کو روکنا، یہ بدترین اعمال ہیں جو وہ کر رہے ہیں. ذالک بانہم آمنوا، اور یہ ایسی حرکت کیوں کر رہے ہیں؟ یہ اس وجہ سے کہ یہ ایمان میں داخل ہوئے، ثم کفروا، پھر کیا ہو گیا؟ اس کے جو ہے کفر کے مرتکب ہوئے، یا پہلے مسلمان ہوئے اور کیا ہو گئے؟ کافر ہو گئے. فطبع علی قلوبہم، جب انہوں نے جان بوجھ کر کے ایمان کے خلاف کام کیا تو ان کے دل پہ مہر لگا دی گئی. ان کے دل پہ کیا ہو؟ مہر لگا دی. اور قرآن میں جہاں کہیں بھی طبع علی قلوبہم سے مراد کیا ہے؟ کافر ہے. وہ ہے کہ یہ ظاہری نفاق والے نہیں، عملی نفاق والے نہیں ہیں، بلکہ عقدی اور باطنی اور قلبی نفاق والے. فطبع علی قلوبہم، ان کے دلوں پہ کیا لگا دی گئی؟ مہر لگا دی. فہم لا یفقہون، اب وہ نہیں سمجھتے. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اب یہاں سے ان کی حالتوں کا بیان ہے. ان کی حالت تو ایسی ہے کہ جب آپ انہیں دیکھیں
تو ان کے جسم آپ کو بھا جائے، یعنی ڈل ڈول جسمانی ساخت، قد و قامت اور جسمانی طاقت و قوت، جسامت دیکھ کر کے آدمی سمجھے گا کیا شخصیت ہے، پرسنالٹی ہے۔ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور جب وہ بات کریں تو آپ ان کی بات سنیں، یعنی جیسے لگا شہد جیسی زبان، ایسے لگا پھول جو ہے نا برسا رہے ہو اپنی زبان سے، یا لیکن یہ دو، یعنی زبان بڑی چکنی، زبان بڑی میٹھی، شہد سے زیادہ میٹھی، ڈل ڈول بہت بڑھیا، کأنہم خشب مسندہ، گویا کہ وہ کیا ہوں، لکڑی ہوں جو دیواروں سے ٹیک لگائی گئی ہو۔ ایک معنی تو یہ ہے، یعنی لکڑی جب کاٹ کر کے اسے خوبصورت بنا کے دیواروں سے لگا دی جائے تو پھر اس کے اندر زندگی باقی نہیں رہتی، روح باقی نہیں رہتی، نمو باقی نہیں رہتی، اور پھر وہ بلا روح ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایسے ہی یہ منافقین، ان کی زبان چاہے جتنی اچھی ہو اور قد و قامت چاہے جتنی خوبصورت ہو، لیکن یہ کیا ہے، لا خیرے ہے، لکڑی کی طرح۔ ایک معنی تو یہ، دوسرا معنی یہ بیان کیا کأنہم خشب مسندہ۔ مسندہ کا ایک معنی یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہو لکڑی میں یہ گھن لگ جاتا ہے، اور گھن لگنے کے بعد بظاہر لکڑی تو اچھی دکھتی ہے لیکن حقیقت میں وہ کسی کام کی نہیں۔ تو ایسے ہی یہ گھن لگی لکڑی کی طرح ہے، جو مسلم معاشرے کو اندر سے کیا کرتے تھے، جیسے گھن لگنے کے بعد لکڑی اندر سے کیا ہو جاتی ہے، ختم، کھوکھلا ہو جاتی ہے، ویسے ہی یہ مسلم معاشرے کو اندر سے کیا کرتے ہیں، یہ کھوکھلا کرتے ہیں۔ یحسبون کل صیحۃ علیہم، یہ اتنے لہیم شہیم، اتنے بظاہر طاقتور، اتنی اچھی زبان، لیکن چونکہ اس نفاق کے روگ کی وجہ سے جب بھی کوئی کہیں سے آواز اٹھتی ہے تو یہ ڈر جاتے ہیں، شاید میرے بارے میں تو بات نہیں ہو رہی ہے، یا ایسا تو نہیں ہے کہ جو ہمارے برے عزائم ہیں، منصوبے ہیں، وہ ظاہر تو نہیں ہو گئے، یا ہمارے خلاف کوئی کارروائی کا پلان تو نہیں ہے، یا ہمارے خلاف کوئی کارروائی تو نہیں شروع ہو گئی۔ یعنی گویا کہ وہ بزدل ہیں، بظاہر باتیں تو بہت اچھی کرتے ہیں اور بہت بڑھ چڑھ کر کرتے ہیں، اور آج بھی دیکھیے کچھ لوگ ایسی بات کریں گے کہ لگے کہ بس مسلمانوں کو نعرہ تکبیر پڑھ کے لگ جانا چاہیے، اور جو آپ کو اکسائیں گے وہی بیک ہو جائے۔ کیا کہا، ہم العدو فاحذرہم، یہی دشمن ہے، ان سے ہوشیار رہو۔ اصل دشمن کیا ہے، اللہ نے کہا نہیں کہ ہم عدو، نہیں کہا ہم العدو، یہی تو جو ہے دشمن ہے، حصر ہے۔ اگر مبتدا خبر دونوں معرفہ ہو تو اس کا ایک معنی کیا ہے، حصر کا، ہم، یہی تو اصل کیا ہے، دشمن ہے، فاحذرہم، ان سے کیا رہو، ہوشیار رہو۔ نبی نے کہا ہے، اللہ نے کہا قرآن میں کہ منافقین سے ہوشیار، اور یہ ایسا نہیں کہ نبی کے زمانے میں منافق آیا اور ختم، قیامت تک آج بھی ہماری صفوں میں منافقین ہے، اور یہ زیادہ خطرناک ہے۔ آگے آپ پڑھیں کیوں خطرناک ہے، اس لیے کہ جو آپ کے ظاہری دشمن ہیں آپ ان کو دشمن سمجھتے ہیں، ان سے آپ کیا رہتے ہیں، محتاط رہتے ہیں، لیکن آپ ان سے نہیں رہتے، تو اللہ تعالیٰ انہیں دوہرا عذاب دے گا آخرت میں۔ کیوں، اس لیے کہ عام جو کفار ہیں ان کا جرم صرف کفر ہے، ان کا جرم کفر کے ساتھ ساتھ کیا ہے، منافقت بھی ہے، دھوکہ ہے، تو اس وجہ سے انہیں آخرت میں دوہرا عذاب ملا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار قاتلہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان کا بیڑا غرق کرے، اللہ انہیں ذلیل رسوا کرے، اور اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کرے، ان کا بیڑا غرق کرے۔ انا یؤفکون، یہ کہاں پھیرے جا رہے ہیں، یعنی اسلام کو ظاہر کرنا اور دل میں اس کے مخالف عقیدہ رکھنا، اس کے
برخلاف عقیدہ رکھنا۔ نفاق کی دو قسمیں ہیں، ایک تو نفاق اعتقادی ہے جس کا ذکر یہاں ہو رہا ہے، نفاق اعتقادی جو اسلام کا اظہار زبان سے کریں لیکن دل میں اس کے خلاف کفر چھپائے ہوں اور بغض اور نفرت چھپائے ہوں۔ اور نفاق عملی یہ ہے کہ انسان ظاہری عمل کے اعتبار سے اسلام کے خلاف کرے۔ کئی حدیثیں آیت المنافق ثلاثہ، بولے تو جھوٹ، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف، وعدہ خلافی کرنا یہ بھی منافقت ہے، لیکن یہ عملی منافقت ہے۔ اور واذا خاصم فجر، جب کسی سے لڑائی جھگڑا ہو تو گالی گلوچ پہ آ جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ بہت ظاہر بڑے فرشتہ صفت، لیکن جب کچھ ہو اختلاف دیکھیں کیسی غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں، تو یہ بھی منافقت ہے۔ اور وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَان، جب بھی ان کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ امانت کا لفظ بولا جائے، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ پیسے دیے جائیں اس میں خیانت نہیں ہے، راز و نیاز یہ بھی، بلکہ اگر آپ کے پاس کوئی عہدہ اور منصب ہو، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی امانت ہے۔ حتیٰ کہ آپ کی اولاد امانت ہے، یہ جو اولاد ہیں یہ بھی کیا ہے، امانت ہے۔ اگر آپ انہیں صرف بزنس اور بیوہار سمجھتے ہیں، شروع سے آخر تک یہی سمجھتے ہیں کہ اتنا اس کے اوپر لگائیں گے اور اتنا کمائیں گے، تو گویا کہ آپ نے کیا ہے، اس میں خیانت کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ امانت آپ کو اس لیے دی تھی تاکہ آپ ان کی اچھی تربیت کر کے اپنے نیک عمل کے اندر آپ کیا کریں، اضافہ کریں اور نیکی کا سلسلہ جاری رکھیں۔ آخرت میں، دنیا میں بھی نیک نامی ہو، آخرت میں درجات کی بلندی، گناہوں کی مغفرت کا جو باعث ہو۔ لیکن اگر آپ اس کے برخلاف انہیں سمجھتے ہیں، ایک صرف سامان سمجھتے ہیں، یا انہیں مارکیٹ میں جا کر بیچتے ہیں اور انہیں کیش کراتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خیانت کر رہے ہیں۔ اور وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ یوم یموت وهو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ۔ جس شخص کو بھی اللہ نے کوئی امانت سونپی ہے، اگر اس نے خیانت کی اور اسی حال میں مرا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کو کیا کیا ہے۔ تو برکف یہ جو نفاق اعتقادی ہے یہ کفر اکبر ہے۔ ایسا کوئی شخص ہے جو صرف ظاہری طور پہ اسلام پر عمل پیرا ہے، حقیقت میں اس کا عقیدہ اس کے برخلاف ہے، تو دنیا میں اس کے ساتھ معاملہ تو مسلمانوں جیسا کیا جائے گا، کیونکہ وہی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ دل میں کسی کے کیا ہے وہ کوئی نہیں جانتا، الا یہ کہ کبھی اس کی زبان سے یا اس کے عمل سے ایسا کچھ ظاہر ہو جائے جو ردت کی واضح کیا ہو، دلیل ہو، تو ٹھیک ہے، ورنہ دنیا میں اس کے ساتھ جو ہے مسلمان کا معاملہ ہوگا، لیکن آخرت میں کیا ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، بلکہ جہنم میں عام کفار و مشرکین سے زیادہ اسے عذاب ہوگا، کیونکہ ایک تو اس کا جرم کفر ہے ہی، اس جرم پہ دوسرا جرم کیا ہے، منافقت اور دھوکہ ہے۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا۔ اب کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ آخر کوئی منافقت کرے گا کیوں، نفاق کے اسباب کیا ہے؟ تو اس کے کئی ایک اسباب، ان میں جو موٹے موٹے اسباب ہیں وہ یہ کہ مسلمانوں کی طاقت و قوت اور مسلمانوں کی تلوار کے ڈر سے کیا کوئی ہو جائے، منافق ہو جائے کہ ہم محفوظ رہیں گے۔ دوسرا، دنیا کے اندر اسلام قبول کرنے یا اسلام ظاہر کرنے یا اسلام کا دکھاوا کرنے کا مقصد کیا ہے، مادی منفعت ہو، معنوی منفعت ہو۔ مسلم ملک میں ہے تو ہمیں کوئی بہت سے منافقین ہیں جو کھلم کھلا کفر کرتے ہیں اور غیروں کے ساتھ پڑھتے ہیں، وہیں پرورش پاتے ہیں، انہی کے ساتھ ان کا دل دھڑکتا، لیکن آ کر کے مسلم ملک میں رہتے ہیں تاکہ وزیر بن جائے، منسٹر بن جائے، کوئی بڑا عہدہ مل جائے۔ تو یہ کیا ہے، مادی منفعت ہے، دنیاوی فائدہ ہے، عہدہ ہے، منصب ہے، اور اس جو ہے مقصد کے لیے وہ ایسا کرتے ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ یہ دوسرا۔ تیسرا کیا ہے جو سب سے خطرناک ہے، اسلام اور مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے نفاق کا اظہار کیا جائے۔ اگر وہ کھلم کھلا کفر کریں تو آپ تو اس سے پہلے ہی سے محتاط ہوں گے، لیکن اگر وہ
اسلام میں بظاہر داخل ہوں تو آپ مسلمان سمجھ کر کے اپنے راز و نیاز اور اپنے اسرار تک اسے بچائیں گے، اور وہ اندر داخل ہو کر لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا۔ آج بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو مسلم معاشرے میں اسلامی نام رکھتے ہیں اور روزانہ صبح سے شام تک اسلام اور مسلمانوں کے خلاف وہ کام کرتے ہیں اور صریح شریعت کے خلاف باتیں کرتے ہیں، لیکن جب کوئی تنبیہ کرتا ہے بھائی مسلمان ہیں آپ ٹھیک ہے کہیں کہ جو ہے یہ ان کی غلطی ہے، اجتہادی غلطی ہے یا فکری غلطی ہے یا فکری انحراف ہے، لیکن ہیں تو مسلمان، کلمہ پڑھتے ہیں، پھر آپ انہیں کافر کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور پھر روشن خیالی کے نام پہ یا شخصی آزادی کے نام پہ یا وسعت قلب و ذہن کے نام پہ یا دیگر کسی اور توسط سے وہ مسلمانوں کو خصوصاً نوجوان نسلوں کو کیا کرتے ہیں؟ گمراہ کرتے ہیں۔ اور ماضی میں بھی ایسے لوگ رہے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ وغیرہ نے لکھا ہے کہ جتنے فرقے ہیں، باطنی فرقے بطور خاص، باطنی فرقہ آپ سمجھتے ہیں، کچھ تو فرقے ظاہری ہیں، کچھ فرقے باطنی ہیں۔ ان باطنی فرقوں میں جو فرقے آج بھی بہت مشہور ہیں، نصیری ہے، اسماعیلی ہے، بورا ہے، یہ باطنی فرقے ہیں۔ یہ ہر چیز کا الگ مفہوم رکھتے ہیں، حقیقت میں وہ اسلام کو نہیں مانتے، اسلام کے بالمقابل وہ ایک من گھڑت دین کو مانتے ہیں، اس پر عمل پیرا ہے، لیکن دکھاوا کرتے ہیں کس کا؟ مسلمانوں کا۔ تو یہ جو باطنی فرقے ہیں، رافضیت کے اندر بہت سے فرقے ہوئے، یہ باطنی فرقے آئے، دروز یہ وغیرہ، یہ کب آئے؟ جب انہوں نے دیکھا کہ اسلام پھیلتا ہی جا رہا ہے، پہلے جزیرہ عرب میں تھا، پھر نکلا عراق اور ایران اور آگے جا رہا ہے، تو اس علاقے میں اور بھی دیگر فارسی تو مجوسی تو تھے ہی، جو ہے سابئی بھی تھے جو ستاروں کی پرستش کرنے والے تھے، اور دیگر جو کفار و مشرکین تھے، انہوں نے اپنے اپنے دین اور مذہب کے لیے خطرہ محسوس کیا، تو انہوں نے مل کر کے ایک منصوبہ بنایا، بلکہ ایک متحدہ محاذ بنایا کہ ہمیں کیسے اسلام اور مسلمانوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ ایک سے زیادہ میٹنگیں کی، کانفرنسیں کی، پتہ چلا کہ مسلمانوں کی طاقت و قوت کا راز جو ہے نا، یہ ان کا عقیدہ توحید ہے، یہی اصل ان کی طاقت ہے، جس طاقت کی وجہ سے دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتوں کو کیا کر رہے ہیں؟ وہ پسپا کر رہے ہیں۔ تو کہا کیسے ان کے عقیدے کو کمزور کیا جائے، کیسے ان کا رشتہ عقیدہ توحید سے جو کاٹا جائے تاکہ یہ کمزور ہوں، اندر سے یہ کھوکھلے ہوں۔ تو اس کے لیے انہوں نے متحدہ محاذ بنایا اور سب نے مل کر کے اسلام میں داخل ہونے کمزوری دیکھی اس اعتبار سے، سب سے زیادہ ان کو لگا کہ مسلمان جو ابھی ابھی اسلام میں داخل ہوئے ہیں، وہ ان کو جو ہے نا اس طرح پہ گمراہ کیا جا سکتا ہے کہ دیکھو نبی کے خانوادے ہیں، نبی کی بیٹی ہے اور ان کے خاندان کے لوگ ہیں، ان کے اپنے جزاد ہیں، اور ان کو حکومت نہیں دی، اور ظالموں نے ان کے ساتھ یہ ظلم کیا، وہ ظلم کیا، اور دوسرے لوگوں نے غصب کر لیا، تو اگر واقعی ہم ہیں تو ہمیں ان کو ان کا جائز حق دلانا۔ اور اس طرح سے وہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف و انتشار جو ہے شروع کیا، جس کا سلسلہ آج بھی جاری اور ساری ہے۔ تو برکف یہ نفاق کے کئی اسباب ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان اپنے ذاتی مفاد کے لیے نفاق کا راستہ اختیار کرے، یا مسلمانوں کی طاقت سے بچنے کے لیے ایسا کرے، یا پھر اسلام اور مسلمانوں کو زیادہ نقصان پہنچانے کے لیے وہ نفاق کا جو ہے سہارا لے۔ کیا جو واقعی منافق ہو، اندر سے اعتقادی نفاق کا شکار ہو، اس کی توبہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟
تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر وہ صدق دل سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائیں گے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا لئن لم ينتهِ المنافقون والذین فی قلوبهم مرض والمرجفون فی المدینة لنغرینک بهم ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا، کہ جو منافقین ہیں جن کے دلوں میں روگ ہیں وہ باز آ جائیں، جو پروپیگنڈا کرنے والے ہیں اسلامی سلطنت کے اندر وہ اپنی حرکت سے باز آ جائیں، ورنہ ہم آپ کو ان کے اوپر مسلط کر دیں۔ پھر آپ انہیں کیا کریں گے؟ پھر آپ انہیں مدینے سے نکال دیں گے، پھر وہ آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے مگر کم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ منافقین کو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ باز آ جائیں، وہ توبہ کر لیں، اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں، نادم ہوں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے انہیں مدینہ سے نہیں نکالے گا اور انہیں مسلمانوں کی جماعت میں شامل رکھے گا۔ جو کفریہ اور اعمال ہیں وہ تو ہیں ہی، نفاق کی جو اعمال ہے یا جو اقوال ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ تمام اقوال و افعال جو کفریہ ہیں لیکن بندہ اس کا اظہار نہیں کرتا، وہ کیا ہے؟ وہ نفاق ہے۔ لیکن اس کے باوجود کئی دفعہ نفاق جو ہے ظاہر ہو جاتا ہے کس سے؟ زبان سے۔ اللہ نے فرمایا ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم، کیا جن کے دلوں میں روگ ہیں کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر جو مسلمانوں سے نفرت ہے اس کو نہیں نکالے گا؟ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ، اگر ہم چاہیں، اللہ فرما رہا ہے اگر ہم چاہیں تو آپ کو ان کی شکل کیا ہے دکھلا دے، یعنی ان کی پہچان کرا دے کہ یہ ہے منافق۔ جیسے ہم معاشرے میں ہوتے ہیں جو غیر مسلم ہوتے ہیں، ہم پہچانتے ہیں غیر مسلم ہیں، تو اللہ فرما رہا ہے اگر ہم چاہیں تو ایک ایک کر کے تو جو ہے انہیں ظاہر کر دے۔ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَنَعْرِفَنَّهُمْ کیا ہے وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ۔ شاید پھر سے پڑھیں وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَتَعْرِفَنَّهُمْ کیا ہے وہ پڑھیں کوئی سورہ محمد کی آیت ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم ولو نشاء لأریناکہم فلعرفتہم بسیماہم ولتعرفنہم فی لحن القول۔ ہم ایک ایک کر کے ان کو ظاہر کر دیں، اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو ولتعرفنہم، پھر بھی آپ کیا کریں گے؟ انہیں پہچان لیں گے ان کی زبان کی وجہ سے۔ واللہ یعلم اعمالکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بھی خوب واقف ہے۔ گویا ایک پہچان کیا ہے کہ جو ان کے دلوں کے اندر روگ ہو اس کا اظہار ان کی زبان سے ہو جائے، ان کے ظاہری عمل سے ہو جائے۔ جیسے کوئی نعوذ باللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو گالی دے، یا اللہ کے کسی فیصلے کو برا بھلا کہے، یا اللہ کے نبی کا مذاق اڑائے، اسلام کے کسی حکم کا مذاق اڑائے، مسلمانوں کا دین کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے مذاق اڑائے، یہ تمام کے تمام کیا ہے؟ اس بات کی علامت ہے کہ وہ بندہ مسلمان نہیں بلکہ کیا ہے؟ منافق ہے۔ ایسے ہی اللہ کے کلام کا مذاق اڑانا، قرآن کا مذاق اڑانا، قرآن کا استہزاء کرنا، یا کسی بھی آسمانی کتاب کا استہزاء کرنا، یا نبی کی شان کو گھٹانا، یا نبی کے کسی قول و فعل کا مذاق اڑانا، دین کا مذاق اڑانا، یا دین پہ لعن طعن کرنا، یہ تمام کے تمام کیا ہے؟ نفاق کی علامت ہے۔ جیسے نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، جو لوگ حج کرنے آتے ہیں کچھ لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ آج کل تو لوگ قربانی کے موقع پر جو لوگ اسلامی شاعر پر عمل کرتے ہیں اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اللہ کے حکم کی تعمیل میں قربانی کرتے ہیں، لوگ ان کا بڑا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ خون خرابہ کر رہے ہیں۔ اس سے تو اچھا تھا کہ غریب کو دے دیتے، وہاں خرچ کر دیتے، وہاں خرچ کر دیتے۔ حالانکہ یہ قربانی کیا ہے؟ اسلام کے شعار ہے۔ ایسے ہی نماز پڑھنے کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ایک نمازی کا اس کے نماز کی وجہ سے اگر مذاق اڑاتا ہے تو یہ کفر ہے۔ ایسے ہی حج کرنے والے کا اس کے حج کی وجہ سے مذاق ہے۔ ایک نمازی کا مذاق اگر کوئی اس کے غلط نماز پڑھنے کی وجہ سے یا سنت کے خلاف پڑھنے کی وجہ سے اگر کوئی کر دے، حالانکہ یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، تو یہ کفر تو نہیں ہے، لیکن اس کے اسلام کی وجہ سے، اس کی نماز کی وجہ سے،
یا حاجی کو اس کے حج کی وجہ سے، عمرہ کرنے والے کو اس کے عمرے کی وجہ سے، یا قربانی کرنے والے کو اس کی قربانی کی وجہ سے مذاق اڑائے تو یہ کفر ہے. لیکن قربانی کرنے والے کو اس سے شخصی جھگڑے کی وجہ سے اگر کوئی مذاق اڑائے تو یہ کفر نہیں ہے، یہ گناہ تو ہے لیکن کفر نہیں ہے. ایسے ہی مسلمانوں کو برا بھلا کہنا، انہیں گالی دینا، یہ تمام کے تمام کیا ہے؟ کفر میں داخل ہیں، اور یہ سب کسی شخص کے منافق ہونے کی علامت ہے. اس تعلق سے بہت سی آیات ہیں. اللہ نے کہا ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين واذا راهم قالوا ان هؤلاء ضالون. کوئی ایمان والا گزر رہا ہے، آپ اس کا مذاق اڑائیں، اس کا ٹھٹھا کریں. مسلمانوں کو کوئی نقصان ہو، کافروں کی طرف سے کوئی اذیت ہو تو اس کا مذاق اڑائیں. مسلمان ہوتے ہوئے صرف نفرت کی وجہ سے آپ حجاب کا مذاق اڑائیں، پردے کا مذاق اڑائیں، داڑھی کا مذاق اڑائیں، یہ سب کے سب کیا ہے؟ یا استہزاء کریں. کوئی باحجاب خاتون کو گزرتے ہوئے دیکھیں تو اس کا مذاق اڑائیں، یہ سب کے سب کیا ہے؟ ٹھٹھا کریں یا انہیں چھیڑیں. یہ سب کے سب جو ہے نفاق کی علامت ہے. اللہ نے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُونَ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. ایسے اللہ نے فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اب اگر کوئی شخص کسی مجلس میں ہو یا اس کے سامنے اسلام یا مسلمان کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، جن کا ذکر ابھی ہوا، آپ دیکھ رہے ہیں کوئی شخص اس طرح کی بات کر رہا ہے، آپ وہاں موجود ہیں، یا آپ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں ایک شخص بات کر رہا ہے، اس کے بعد آپ دیکھتے جا رہے ہیں، لوگ ہنس رہے ہیں، آپ بھی ہنس رہے ہیں. کہیں ہنسانے کے نام پہ اسلام اور مسلمانوں کا جنت اور جہنم کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور آپ ہیں کہ بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں تو ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے ہیں تو دیکھتے جا رہے ہیں. یا آپ کے پاس کوئی کلپ آئی ہے اور اس میں اس طرح کی کوئی بات ہے اور آپ مکمل سن رہے ہیں، اور یا اسے دوسروں کو بھیج رہے ہیں. ایسے ہی آپ کسی ویب سائٹ پہ کچھ ایسی چیزیں دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے جا رہے ہیں، اس کو بلاک نہیں کرتے یا اس کو آپ بند نہیں کرتے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ اس نفاق میں کیا شامل ہیں. لہذا جہاں کہیں بھی آپ دیکھیں کہ ایسا کچھ ہو رہا ہے، اللہ نے طاقت دی ہے، طاقت سے روکیں، بشرطے کہ اس طاقت کے استعمال کی وجہ سے اس سے زیادہ خلفشار ہونے کا اندیشہ نہ ہو، اس سے زیادہ بڑا فتنہ رونما ہونے کا اندیشہ نہ ہو. اور نہیں تو آپ زبان سے روکیں، اور وہ بھی نہیں کر سکتے جیسے ٹیلی ویژن پہ ہے، ویب سائٹ پہ ہے یا کلپ ہے، آپ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو کم سے کم اسے فوراً کیا کر دیں؟ بند کر دیں. بلاک کر سکتے ہوں تو بلاک کر دیں. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا. اگر کہیں کوئی کفر ہو رہا ہو یا استہزاء کیا جا رہا ہو فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، آپ ان کے ساتھ کیا ہیں؟ نہیں بیٹھے. یہاں تک کہ وہ موضوع کیا ہے؟ چھوڑ سورہ نساء آیت نمبر 140. ایسے اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُم ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُم. اگر دین کا کوئی بھی گوشہ، دین کی کوئی بھی چیز اگر وہ ثابت ہے اور آپ کو پتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، چاہے اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہو، نبی کی زبان پر کیا ہو، اگر آپ اس کا استہزاء کرتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں یا اس کو دل سے ناپسند کرتے ہیں، حتیٰ کہ دل سے ناپسند کرتے ہیں، تب بھی یہ کیا ہے؟ یہ نفاق ہے. لیکن جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ جو ناپسند ہے، دل سے ناپسند، اللہ نے یہاں کیا کہا کہ کافروں کے اعمال کو اللہ نے کیا کر دیا؟ کافروں کے اوپر نفرت ہو، اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا، پچھلے اعمال کو. کیونکہ ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے کرہوا ما انزل اللہ، کہ اللہ کے نازل شدہ دین کو وہ کیا کرتے ہیں؟ ناپسند کرتے ہیں. فاحبط اعمالهم، اللہ نے ان کے عمل کو برباد کر دیا، یعنی وہ دل سے نکل گئے. لہذا دل سے بھی ناپسند نہیں کرنا ہے، کسی بھی سنت کو دل سے ناپسند نہ کریں اگر آپ کو پتا ہو کہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. لیکن یہ دل سے جو ناپسندیدگی ہے، اس کی دو قسمیں کی ہے اہل علم. ایک تو یہ ہے کہ آپ مانتے ہو کہ یہ دین ہے، آپ یہ مان رہے ہو کہ مثال کے طور پہ پردہ ہے، اللہ نے نازل کیا ہے، لیکن آپ نفس کے بہکاوے میں آ کر کے ایسا کچھ کر دیں
آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی بیوی کرے، آپ کی بیٹی کرے، آپ کے ساتھ کام کرنے والی جو خاتون ہے وہ کرے، حالانکہ آپ مانتے ہیں کہ پردہ ہے، لیکن آپ دل میں روک کی وجہ سے وہ آپ اسے ناپسند کر رہے ہیں، تو یہ جو ناپسندیدگی ہے یہ کفر نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اس وجہ سے ناپسند کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے اوپر پرمشقت نہیں ہے، لیکن فی نفسی اس عمل کو آپ ناپسند کر رہے ہیں، فی نفسی آپ اس عمل کو ناپسند کر رہے ہیں دین بطور دین کے، تو یہ کفر ہے۔ جیسے آج کے زمانے میں بہت سی دیندار خاتون ایسی ہوں گی جن کو یہ بات بالکل پسند نہیں ہے کہ اس کے شوہر ایک سے زیادہ شادی کرے، اکثر کا یہ حال ہے، نہیں پسند کرتے۔ تو کیا یہ کفر ہے؟ یہ نفاق ہے، یہ عملی نفاق ہے، یہ عملی، چونکہ ان کے اوپر اس سے جو ہونے والا نقصان ہے اس ڈر سے وہ ایسا نہیں، حالانکہ ان کو نہیں کرنا چاہیے، اس ڈر سے اس کو ناپسند کر رہے ہیں۔ وہ فی نفس سے ہی یہ مانتی ہیں کہ یہ اسلام میں جائز ہے، لیکن اپنے اوپر جو ہے اس کو قبول کرنے سے وہ انکاری ہے یا اسے ناپسند کرتی ہے، تو ان کا یہ عمل کیا ہے؟ نفاق اکبر نہیں ہے۔ ایسے ہی آج کے زمانے میں لوگ ہوتے ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو اسلام کے بارے میں بتایا جائے یا اسلام کی کسی محاسن کو بتایا جائے وہ ان کو اچھا نہیں لگتا، لیکن کہا جائے کہ فلاں بڑے مستشرق نے یا فلاں سائنٹسٹ نے یا فلاں جو مغربی لیڈر نے یہ بات کہی ہے، تو کہتے ہیں کرنا چاہیے۔ آپ ان کو کہیں گے نہیں اور لڑکیوں کو الگ پڑھنا چاہیے، تو کہتے نہیں۔ لیکن وہ لوگ کہیں گے نہیں بھائی لڑکیوں کا حق ہے ان کو الگ سے ان کے لیے کالج ہو، تو کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ اگر یورپ کے کسی ملک میں یہ کہا جائے کہ نہیں جی لڑکے لڑکیوں کو الگ الگ آفس میں بنانا چاہیے، کہتے جی وہ ٹھیک ہے، لیکن آپ کر رہے ہیں تو کیا ہے؟ یہ غلط ہے۔ تو یہ بھی ایک علامت ہے کہ آپ شریعت کی کسی چیز کی کیا کریں؟ مخالفت کریں۔ کئی ایسے علاقے ہیں کافروں کے جہاں پہ آفس میں اختلاط سے روکا گیا ہے، لیکن وہ ان پر نکیر نہیں کرتے اور یہ نہیں کہتے کہ یہ کیسے دقیانوس ہیں، آج کے زمانے میں لائٹ ایج میں بھی ایسا کر رہے ہیں، لیکن وہی اگر کسی مسلم ملک میں ہو تو فوراً کیا کرتے ہیں؟ ان پر باتیں کرتے ہیں، ان کے لیے الگ سے کوئی گاڑی چلائی جائے دوسرے چلاتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ لیکن اگر کوئی مسلم ملک میں الگ جو ہے ان کا انتظام کر دے، بینک کا الگ شعبہ بنا دیں، ان کے لیے الگ الگ بس ہو یا سیٹیں مقرر کر دیں، تو پھر جو ہے نا اس پر وہ باتیں بناتے ہیں الی آخر۔ یہ تمام کے تمام کیا ہے؟ نفاق کی علامت ہے۔ ایسے ہی نفاق کی ایک بڑی علامت کیا ہے؟ ایک نفاق کی بڑی علامت یہ ہے کہ مسلمانوں کی شکست پہ خوش ہوں، چاہے جو بھی ہو، یا کافروں کی فتح پہ یہ آپ خوش ہوں۔ ایسے ہی آپ یا کوئی یہ عقیدہ رکھے، آپ میں سے مراد یعنی مسلمانوں میں سے کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ ٹھیک ہے اسلام دین برحق ہے، لیکن گوتم بدھ بھی تو برے نہیں تھے، ان کی تعلیم بھی ٹھیک ہے، اگر کوئی عمل کرتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے دین میں بھی اگر کوئی عمل کرتا ہے اور وہ مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، کوئی حرج نہیں، تو یہ بھی کیا ہے؟ نفاق ہے۔ یا ایسے ہی جیسے ماضی قریب میں بہت سے بڑے بڑے اسکالروں نے، حتیٰ کہ عرب اسکالروں نے کہا کہ تمام ادیان کو مل کر کے بیٹھ کر کے ایک مشترکہ جو ہے دین بنانا چاہیے اور سارے لوگوں کو اس پہ کیا ہو جانا چاہیے، اور کہا کہ تمام ادیان کو ایک دوسرے سے قریب ہونے یا قریب کرنے کی کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ اس کے بھی بہت سے لوگ داعی ہیں اور داعی تھے اور آج بھی ہیں۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نہیں دوسرے ادیان بھی ٹھیک ہے اور دوسرے ادیان کی جو کچھ باتیں ان کو لی جائے، کچھ دین اسلام کی لی جائے اور مشترکہ طور پہ ایک معاشرہ بنایا جائے اور یہ جائز ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ اس کے منافق ہونے کی علامت ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ ایسے ہی کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اسلام کا جو نظام ہے، معاشرتی نظام ہے یا تشریعی نظام ہے،
وہ بھی درست ہے، اور جو مغرب کا نظام ہے بنایا ہوا قانون وہ بھی درست ہے، یا دونوں برابر ہی ہے اللہ، یا آج کے زمانے میں وہ جو نظام بنایا ہوا ہے اس کے اندر زیادہ فائدے ہیں، اور اسلام کا جو نظام ہے وہ آج کے زمانے کے اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے۔ آج کے 21ویں صدی میں کسی کو قتل کیا جائے تلوار سے اور کسی کو سنسار کیا جائے، یہ ٹھیک نہیں لگتا۔ تو یہ اور اس طرح کے جو نظریات ہیں یہ بھی کیا ہیں، ایسے ہی مسلمان اور کافر میں جنگ ہو دین کی وجہ سے، ایک ہے کسی ذاتی مصلحت کی وجہ سے یا کچھ زمین کے ٹکڑے حاصل کرنے یا کوئی دولت حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ دین کی وجہ سے مسلمان اور غیر مسلم میں جنگ ہو تو آپ تعاون کریں کافر اور مشرک کا، یہ بھی منافق ہونے کی علامت ہے۔ تو یہ تمام کے تمام جو علامات ہیں یہ نفاق اعتقادی کی علامت ہے، یعنی اگر ان میں سے کوئی آدمی، کسی آدمی کے اندر کوئی بھی چیز پائی جائے، کوئی بھی علامت پائی جائے تو یہ جو ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بندہ منافق ہے۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، آپ ان کے قول و فعل سے اور ان کی حرکتوں سے جان جائیں گے کون کیا ہے، یہ منافق ہے۔ تو یہ ہیں وہ ظاہری اعمال جس سے ایک مسلمان یہ جان سکتا ہے کہ کون مومن ہے اور کون منافق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اور آپ کی دنیا کے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔